نبی ہے، اور ہمارا امام جو ہے امام المہدی مسلح پر کھڑا ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اچانک آئے گا، 2 زرد رنگ کی چادریں احرام کی طرح پہنی ہوں، بالوں میں سے پانی ٹپک رہا، یہ حلیہ ہوگا۔ جب وہ آئیں گے، دجال نے، یہودیوں، ان کے لشکروں نے مسجد کو گھیرا ہوا ہوگا، تالے لگے ہوئے، مسلمان بیچارے جان چھپا کر بیٹھے ہوں گے۔ جب آ جائیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے یا روح اللہ تقدم تعال صلی اللہ، اے روح اللہ آپ آ گئے، آگے بڑھے، نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ شان اللہ نے سمت کو دی ہے ایک دوسرے کی، وہاں میں پیچھے پڑھوں۔ ہاں، اب کون سے نبی ہمیں نئے منواتے پھر؟ رسول اللہ میں کوئی کثر نکال، کون سی چھوڑ گئے بات کہ ہمیں نیا نبی چاہیے؟ امام مجدد عالم پیدا ہوتے رہے، دین کے خادم ہر علاقہ میں، وہ بھی ایک آدھا نہیں، ملک بھرے ہوئے تحریکیں ہیں، عالم ہیں، دین کا کام ہو رہا۔ ایک دن امت بے وارث نہیں ہوئی۔ یہ بھی آپ ایک کتاب انہی کی، ابوالحسن کی، وہ بھی لیکچر دیے تھے انہوں نے، تربیتی، اردو ترجمہ ہو گیا، تاریخ دعوت و عظیمت۔ آپ بھی تحریکی لوگ ہیں، دین سے رغبت، کہ رسول اللہ کے بعد جب اللہ نے نبوت بند کر تو ہدایت کی تو ضرورت ہے، مٹنے نہ دینے کے لیے اللہ نے یہ ضمانت دی کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے، ایک آدھا نہیں، بہت، جو مختلف خطوں میں دین کو زندہ رکھے۔ وہ پہلی صدی سے لے کر انہوں نے پھرنا تاریخ دعوت و عظیمت۔ کون لوگ تھے جو میدان میں آئے جب جو چیلنج آیا کہ لوگ جو تھے اب وہ خشک فکیت میں پھیل، مسئلے خشک، یہاں سے شلوار اوپر کرو، ہاتھ یہاں باندھو۔ اس وقت ایک رومی کی ضرورت تھی، بے شک کا کرنا آپ کہ خشک مسئلوں کو رو رہا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرو۔ مثنوی لکھی، لوگ پڑھتے کوئی نہیں، مثنوی پڑھیں، 22 جلدیں میں نے پڑھی۔ اب رومی کی جب پڑھتے ہیں تو دہریے مسلمان ہو، اشعار میں ایسا اللہ کا بیان، اس کو شاعر چاہیے۔ جب یہ صلیبی چھا گئے، مسجد اقصی چھن گئی، 90 سال مسلمان رو رہے تھے، خلیفہ اور اس کے جو گورنر سے آپس میں لگ رہے تھے۔ اس وقت ایک غلام زادے کو اللہ نے توفیق دی، ورنہ دنیا مایوس تھی کہ کون یورپ سے چھڑائے گا اب اور مسلمانوں کا خون اتنا کافر مانتے ان کے اپنے مورخ کہ جب عیسائیوں کے گھوڑے مسجد اقصی کو گئے تو مسلمانوں کے خون میں یہاں تک ڈوبتے گئے، مگر صلاح الدین اٹھا اور تنہا میدان میں آ گیا۔ اس نے کہا خلیفہ بھی بے غیرت ہو گیا اور یہ حکمران بھی اپنے جھگڑوں میں پڑے ہیں، مسجد اقصی چاہا، آپ دیکھیں پھر اللہ کے جرنیل چاہیے تھا، صلاح الدین آ گیا اور مرا تو کفن کے لیے پیسے نہیں تھے، لوگوں نے پھر اس کو اپنے پیسوں سے کفن دیا، اتنا درویش آدمی تھا۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ یہاں جب اکبر نے اور جہانگیر وغیرہ نے دین الہی شروع کر دی، ہندوؤں کے ساتھ مل گیا، اسلام کو مٹانے لگے، اس وقت ایک درویش ہی سلام سے سید احمد یہ حضرت مجدد ثانی اٹھ کھڑے، 8-9 جلدیں ابن تیمیہ ہیں، غزالی ہیں، پڑھتے جائیں گے تو آپ کا دل بلیوں چلتا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں بالکل نہیں چھوڑا۔ اگر نبوت بند کی ہے تو امت میں عالم جو ہے نا نبیوں والا کام سنبھالے بیٹھے۔ تاریخ دعوت و عظیمت ڈاکٹر صاحب لکھیں، قادیانیت لکھیں، اور وہ قادیانی مذہب پروفیسر الیاس برنی، یہ 3 ہی کافی۔ مولوی حضرات کی کتابیں پڑھیں تو کام ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب خراب، یہ جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں 200-300 صفحے کی ہوگی۔ جی مولانا صاحب، میری سوال تھا کہ مختلف علماء سے اس کی تفسیر سنی، اس مسائل پہ مختلف موضوعات پہ بات سنی، علماء حضرات جس طرح ان کا حلیہ یا ان کی عادات بتاتے ہیں وہ تو بہت ہی، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، بہت ہی ٹھگ قسم کی جماعت اور بہت ہی مطلب گھٹیا قسم کے ان کے مزاج اور گھٹیا قسم کی ان کی باتیں۔ لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسی کون سی چیز ہے ان کے پاس، وہ کیسا وسوسہ ڈالتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ، بہت سے بڑے بڑے کارڈیالوجسٹ، بڑے بڑے جرنیل، بہت سے یعنی ظاہری طور پر دنیاوی طور پر مطلب ہم یہ تو نہیں، معیار تو نہیں ہوتا لیکن معقول العقل نظر آتے تھے ظاہری طور پر، لیکن ہم نے ان کو قادیانی دیکھا۔ اور یہاں تک کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک تحریر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی شاید لادینیت اور قادیانی کی تحریر سے متاثر ہوتا، لیکن مولوی میر حسن کی تربیت کام آ گئی، مولوی میر حسن کی متشدد تربیت کام آ گئی کہ میں ان کے جنگل میں نہ پھنسا۔ تو ایسی کون سی بات ہے، کہاں وہ وسوسہ ڈالتے ہیں؟ قادیان میں جماعت اٹھی نا تو پہلے تو واقعی ایسا تھا کہ تہجد پڑھتے، نیک بنتے، بڑے اچھے کام کرتے۔ اس وقت علامہ اقبال نے ملت کا عمرانی جو ہے نا تصور کتاب لکھی، ملت بیضا کا، متاثر ہوئے کہ اگر ٹھیٹھ اسلام کا نمونہ دیکھنا چاہتے تو قادیان میں دیکھو۔ اب یہ قادیانی وہی پیش کرتے ہیں، مگر بعد میں جب انہوں نے یہ چیزیں سنی نا، ان کے سامنے قادیانیوں نے ایسے کلمے کہے کہ رسول اللہ غلام ہے، ان کے مقابلہ میں کیا، وہ تو بہت پیچھے دکھ۔ انہوں نے کہا یہ کلمے سن کر تو میرے سامنے اندھیر چھا گیا کہ یار کائنات کی افضل ترین ہستی کی یہ قدر ہے ان کے۔ اور جب غلامی کے پڑے نا ان کے لیکچر،
برطانیہ کی غلامی جو ہے یہ رحمت ہے، ان کو برا نہیں جاننا چاہیے۔